السلام علیکم سامعین، 8 ذی القعدہ اور 17 مئی ہیں۔ خبر کا عنوان ہے دارالعلوم دیوبند اور خواتین۔ دراصل گزشتہ کئی دن سے سوشل میڈیا پر یہ خبر گشت کر رہی ہے کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے ادارے میں خواتین کے آنے پر بندش لگا دی ہے، پابندی لگا دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دارالعلوم ایک مذہبی ادارہ ہے، وہاں اگر خواتین کی کثرت جا کر اونچی حرکتیں کریں گی، ریل بنائیں گی، اچھل کود کریں گی، ویڈیو بنائیں گی، تو دارالعلوم کا یہ اقدام ہونا ہی چاہیے تھا کہ ان پر پابندی لگا دیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس سے تعلیم متاثر ہوتی ہے اور اس طرح بچوں کی تعلیم پر فرق پڑتا ہے۔ ویسے بھی اسلام مذہب مخلوط نظام تعلیم کے پوری طرح خلاف ہے۔ یہ بتا دیں پہلے کہ ام المدارس میں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یوں ہی نہیں ہو جاتا، ہوا میں نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہاں جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم، محدث وقت حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہم، ادارے کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، اور اس طرح بہت سارے اہل علم وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ان اکابر کے فیصلے، یہ وہ اکابر ہیں جن کے فیصلے الہامی ہوتے ہیں، جو فیصلے ہوا میں نہیں ہوتے، فیصلہ بہت الہامی ہے اور بہت مناسب ہے۔ اس طرح اونچی حرکتیں ہوں گی، ریل بنائی جائیں گی تو ادارے کی جو مذہبی ساکھ ہے، جو مذہبی شبیہ ہے، وہ خراب ہوگی، داغدار ہوگی۔ اس لیے دارالعلوم نے بہت اچھا کیا ہے۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ اعتراض کس طرح کر رہے ہیں۔ ابھی میں ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا، لکھا کہ دارالعلوم کا ہر فیصلہ عارضی ہوتا ہے اور یہ بھی عارضی ثابت ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام فیصلے عارضی ہوتے ہیں، دائمی کہاں ہوتے ہیں؟ یہ بیہودہ باتیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ روزے کے ہیں، نہ نماز کے ہیں، نہ اسلام مذہب کی پابندی کرتے ہیں، یہ کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ دنیا کے تمام فیصلے عارضی ہوتے ہیں، حالات کے تحت ہوتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں تو فیصلے بدل جایا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی پریشانی، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب لکھا کہ دارالعلوم میں آزاد نسواں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، عورتوں کی آزادی پر قدغن لگا دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تنظیموں میں اور اپنے گھروں میں عورتوں کو گھوٹ کر رکھتے ہیں، ان کو آزادی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر جو لوگ RSS نواز اور BJP نواز اس طرح کی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں، BJP میں آخر خاتون کو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کیوں نہیں بناتے؟ جتنے وزراء ہیں، اگر 50 وزیر ہیں، 20 وزیر ہیں، تو آدھے پوری عورتوں کیوں نہیں بناتے؟ اسی طرح جو RSS ہے، اس کے چیف خاتون کو کیوں نہیں بناتے؟ موہن بھاگوت کی جگہ کسی خاتون کو بنائیں۔ اس طرح جو مندر ہیں، جو عبادت گاہیں ہیں، ان میں پجاری خواتین کو آدھی کیوں نہیں بناتے؟ جو سرکاری اسپتال، اسکول اور کالج، یونیورسٹیاں ہیں، ان میں آدھی خواتین کیوں نہیں بٹھا دیتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کچھ نہیں کرتے ہیں، دوسروں پر اعتراض کرنا جانتے ہیں، اپنی تنظیموں میں یہ کچھ نہیں کریں گے، خواتین کو کچھ نہیں دیں گے، اعتراض کریں گے تو اس مذہب پر کریں گے جس نے اجنبی خواتین سے احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے، جو آسمانی مذہب ہے اور جس کا ہر جزو، ہر حکم مقدس ہے اور اس کا ہر حکم عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مذہب کو تلقین کرتے رہیں گے، اچھالتے رہیں گے، کیڑے نکالتے رہیں گے اور اپنے گھروں میں کچھ نہیں دیکھیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ RSS چیف عورت کیوں نہیں بنتی، BJP میں وزیر داخلہ عورت کیوں نہیں بنتی، جو 20 وزراء ہیں ان میں آدھی وزیر عورتیں کیوں نہیں بنتی، جو BJP کے ماتحت صوبے ہیں ان میں آدھی وزرائے اعلیٰ خواتین کیوں نہیں بنتی؟ یہ کبھی نہیں کریں گے۔ اعتراض کریں گے تو ہم پہ کریں گے۔ جو منادر ہیں ان میں پجاری آدھی عورتیں کیوں نہیں ہوتی؟ ان تمام سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رہا عارضی فیصلوں کو بتانا، جیسے میں نے بتایا کہ جو روزے نماز کے لوگ نہیں ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے اعتراض کر رہے ہیں۔ دارالعلوم ایک مذہبی ادارہ ہے، ایک مذہبی سنستھا ہے، اس کی ایک مذہبی شبیہ ہے، پوری دنیا اس کو مذہبی حیثیت سے جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ اگر اس طرح کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو ظاہر سی بات وہ دارالعلوم کے مفاد میں کیا ہوگا اور دارالعلوم کے حق میں کیا ہوگا۔ تو اس بارے میں برائے مہربانی ہم کسی گمراہ کے شکار نہ ہوں اور یہ اپنے اکابر پر یقین رکھیں کہ ہمارے اکابر نے جو کچھ کیا ہے وہ اسلام مذہب کے مد نظر ملت کے مفاد میں کیا ہے۔